بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں نے کل قومی اسمبلی میں چند سوالات کیے تھے اور وہ بھی خواجہ آصف کی منسٹری آف ڈیفنس کے اوپر۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے رپورٹ شائع کی ہے جس میں ڈیفنس منسٹری کے اوپر یہ آڈٹ آبزرویشن جو چارجز آئی ہیں کہ تقریباً جو اوریجنل بجٹ تھا وہ 1444 ارب روپے کا تھا، جو کہ بڑھ کے تقریباً 1493 ارب روپے کا سپلیمنٹری کے ساتھ ہوا، اور اس پہ فارمیشن لیول تک مسلح افواج میں وہاں پہ بے تحاشا آڈٹ آبجیکشنز آئی ہیں، اور میں نے اسپیکر سے یہ کہا کہ اسپیشل کمیٹی بٹھانی چاہیے جو کہ یہ آڈٹ آبجیکشنز کو دیکھیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو دیکھے گی، پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ان آڈٹ آبجیکشنز کو یا کلوز کرے گی یا کما دے گی، پر سسٹم میں جو پروکیومنٹ ہے، جو کیش پہ آ رہی ہیں، جو وینڈرز کو نہیں سلیکٹ کیا جا رہا، پیپرا رولز کی وائلیشنز ہے اس کے اوپر۔ اور دوسری میں نے ایک اہم بات کی کہ جو آپ کا ہندوستان نے آرٹیکل 370 جو ہے اس کو انہوں نے اڑا دیا، اس کے امینڈمنٹس کی ہیں، اور کشمیر میں اس وقت ہندوستان کے فارن منسٹر نے کہا تھا کہ ابھی کسی قسم کے بائیلیٹرل ٹاکس کی ضرورت نہیں، تو پاکستان کے فارن منسٹر کو اسی وقت آ کے فلور آف دا ہاؤس پہ اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی۔ ان چیزوں پہ تو خواجہ آصف نے بات کی نہیں، وہ اوٹ پٹانگ مار رہا ہے، اس کی غلطی نہیں ہے، وہ بیچارہ کھسک گیا ہے، ذہن اس کا کھسک گیا ہے، اور وہ اوٹ پٹانگ زیادہ مارتا ہے، سینس وہ کم بولتا ہے، اور اس کے اپنے پارٹی والے لوگ بھی اس سے کافی تنگ ہیں۔ سو لہٰذا خواجہ آصف کو اپنی منسٹری کے اوپر یا تو عبور ہے یا اس کو کوئی وہاں پہ چھوڑتا بھی ہے تو پھر اس کو جواب دینی چاہیے۔ نیکسٹ کویسچن۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ 8 تاریخ کو ستمبر کو کیا پی ٹی آئی جو اسلام آباد میں جو ہے جلسہ کرنے جا رہی ہے یا پہلے کی طرح پھر؟ انشاءاللہ تعالیٰ 8 تاریخ کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق ہم لوگ بالکل بھرپور جلسہ کریں گے۔ 22 تاریخ کو اس لیے منسوخ ہوا تھا کیونکہ ختم نبوت کے حوالے سے سپریم کورٹ میں مختلف مذہبی پارٹی آ رہی تھی وہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز یہ تھی کہ وہاں پہ ختم نبوت پہ سماعت ہو رہی تھی، کیس کی سماعت ہو رہی تھی، لہٰذا وزیر اعظم عمران خان صاحب عاشق رسول ہیں، وہ مدینہ منورہ جب جاتے ہیں تو ننگے پاؤں جاتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں، پر ختم نبوت پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور کل یہ بھی میں نے کہا تھا کہ 7 سپتمبر کو جوائنٹ سیٹنگ ہونا چاہیے پارلیمنٹ کی، کیونکہ 50 سال ہوں گے کہ قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا تھا پاکستان کے آئین کے مطابق، تو لہٰذا اس چیز کا یہاں پہ جوائنٹ سیٹنگ ضرور ہونا چاہیے، وہ ایک لینڈ مارک ایک آپ کا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف کے بارے میں میرے بھائی نے پوچھا کہ مذاکرات کے بارے میں ہمارے اس وقت صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اجگزئی صاحب کو امپاور کیا ہوا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی سے جو بات چیت کریں وہ ضرور کریں، اس کے علاوہ ہم نے نہ کسی سے منت ترلے کی ہے نہ کچھ کیا۔ منت ترلے کی ہے تو خواجہ آصف نے کی ہے جب وہ بریگیڈیئر گھومن جو اس وقت ہمارے ایم این اے بھی ہیں اور ایک زمانے میں سیکٹر کمانڈر تھے اس ایریا کے، سیالکوٹ اور اس ریجن کے، وہاں پہ ان سے انہوں نے ضرور منت ترلے کرتے تھے وہ، اور روتے بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کے جو آپ کے پلیٹلیٹس جو گرتی تھیں تو وہ انٹیلیجنس ایجنسیز وہ فیبریکیٹ کرتے تھے، وہ رپورٹس اور غلط رپورٹس کابینہ کو پیش ہوتی تھیں، اور اس کے ذریعے نواز شریف یہاں سے ملک سے باہر گئے اور وہاں پہ جا کے ماشاءاللہ وہ چلتے پھرتے رہے، تو لہٰذا وہ اور این آر او لینے کے لیے رانا ثنا نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، اور ایک چلتی ہوئی معیشت کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، اور آج بھی اس کا خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن۔ یہ بتائیے گا پی ٹی آئی قیادت میں میرا نام طارق رانا میں ایلین نیوز سے ہوں۔ ایک شخص کی بدولت آپ لوگوں کی پارٹی جو ہے اس وقت عذاب کا شکار ہے، اور وہ شخص اس چیز پہ مزید ہے کہ جب تک تحریک انصاف معافی نہیں مانگے گی وہ معافی دینے کے لیے آپ کو تیار نہیں ہے، آپ کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میچ تو دونوں طرف پھنسا ہوا ہے۔ آپ اگر سیاسی پارٹی ہیں وہ تو نہیں مانیں گے کیونکہ انہوں نے کبھی بڑا اچھا سوال ہے۔ ہم لوگ میرا پورا سوال سنیں، انہوں نے معافی مانگی بھی نہیں کبھی زندگی میں، جب یہ ملک 2 لاکھ ہوا تھا تبھی معافی نہیں مانگی تھی، اور بھی بہت سارے معاملات ہوئے انہوں نے معافی نہیں مانگی، کارگل کا معاملہ آیا،
तब भी माफ़ी नहीं मांगी थी, अब भी वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगर आप माफ़ी मांग रहे हैं तो इसमें क्या बताइए? बड़ा अच्छा सवाल है। हम लोग माफ़ी मांगते हैं सिर्फ अपने रब्बुल इज़्ज़त के सामने, बाकी और किसी से माफ़ी मांगने की बात नहीं है। 9 मई का जो सिलसिला है वो सामने लाएं, वो CCTV फुटेज लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं वो पुरअमन हैं। आज भी हम लोग ये इंशदाद दहशतगर्दी अदालत के सामने है, वो CCTV फुटेज कहाँ पे है वो सामने लाएं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने क्लियर कट कहा हुआ है कि जो लोग उसमें हैं उनको कन्विक्ट करें। जिस तरह US कांग्रेस में लोग जो कैपिटल हिल में गए थे उनकी CCTV फुटेज आई, जो उन्होंने तोड़ फोड़ की उनको कन्विक्ट किया। यहाँ पे भी वो CCTV फुटेज लाते नहीं हैं। 18 अगस्त का जो आपका जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ था, जो वहाँ पे लाठीचार्ज हुई, उस गाड़ी के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की गाड़ी के बोनेट के ऊपर मैं खड़ा था। मेरे दाएं तरफ मुराद सईद थे, मेरे बाएं तरफ जुल्फी बुखारी साहब थे, और बैरिस्टर गौर साहब और शिबली साहब ने आके कहा कि जी ये ट्रैप है। गाड़ी का बोनेट अंदर जा रहा था और वहाँ से हम लोग निकले थे, और जो वहाँ पे तोड़ फोड़ यहाँ पे टीयर गैस शेलिंग थी, जो पथराव था, जो लाठीचार्ज था, वो तो आपके FC और पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों ने किया था। वो CCTV फुटेज किधर है वो सामने लाएं तो पता लगेगा। माफ़ी मैं फिर मांगता हूँ, मैं फिर बात करता हूँ कि जनाब माफ़ी हम लोग रब्बुल इज़्ज़त से मांगते हैं गुनाहों की। जब कोई गलत आदमी काम करता है तो उसकी मांगता है, हमने तो गलत काम किया ही नहीं है कोई। नेक्स्ट। साहब ये बता दीजिए, ऐसा तो गांधी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत डूब चुकी है, दिवालिया हो चुका है, कोई 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सूरत हाल में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या एक पेज पर इकट्ठी हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए? क्योंकि जिस वक्त जो पाकिस्तान को मसाइल का सामना है, महंगाई है, बिजली के बिल है, मईशत डूब चुकी है, तो इसका क्या हल है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बात इसी तरह ही है। आप मुझे कह रहे हैं कि जी जिस शख्स ने किसी को कत्ल किया और फिर रात के अंधेरे में कब्र खोदी और उस मैयत को वहाँ पे दफन किया, चेलें लगाई और मिट्टी डाली, यानी कि जो मुर्दा है वो पाकिस्तान की मईशत की मैं मिसाल दे रहा हूँ। और जिन्होंने ये किया उसमें जनरल बाजवा हैं और जो आपके बाकी सियासी पार्टी हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, MQM है, आपकी अल्लाह भला करे पीपल्स पार्टी है, उनसे हम लोग बात करें भाई कैसे? कसूरवार तो वो है, मईशत को उन्होंने ज़मींदोज़ किया। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 6% ग्रोथ रेट पे चलने वाली और उभरती हुई मईशत वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इकनॉमिक सर्वे कह रहा है, जो कि हमारे बाद सर्वे आया था। 17.5-18 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे। बिजली का यूनिट 17 रुपए यूनिट था। बिजली वाफिर थी। लोड शेडिंग 80% इलाकों में होती नहीं थी। 20% जो थी वो हाई लॉस एरियाज में थी। तो लिहाजा एक चलती हुई मईशत को उन्होंने तबाह बर्बाद किया, और उस वक्त लोग बैरून मुल्क से आके पाकिस्तानी इधर बसर हो रहे थे। अभी तो उल्टा है, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी हमारे नौजवान वो पासपोर्ट के लिए लाइन लगाई हुई हैं और मुल्क से बाहर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बता दें कि वो कौन